بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تھینک یو۔ تو آج ہم بات کریں گے یورپی سامراج کی ابتدا اس ٹاپک پر، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یورپی سامراج کی ترقی متعدد معاشی، سیاسی، تکنیکی اور نظریاتی عوامل کی وجہ سے ہوئی جو 15ویں اور 20ویں صدی کے درمیان ابھرے۔ اقتصادی محرکات۔ مرکنٹائلائزم۔ 15ویں سے 18ویں صدی یورپی ریاستوں نے تجارت کو کنٹرول کرنے اور دولت جمع کرنے کے لیے کالونیوں کا پیچھا کیا۔ کالونیاں سونے، چاندی اور نقدی فصلوں جیسے چینی اور تمباکو کے ذرائع تھے۔ صنعتی انقلاب جو کہ 18ویں سے 19ویں صدی تک رہا، خام مال، ربڑ، کپاس، تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ اور یورپی سامان کی نئی منڈیوں نے سامراجی توسیع کو تیز کیا۔ سرمایہ دار اور کارپوریٹ امپیریلزم۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی (EIC) اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی (VOC) جیسی کمپنیاں نو آبادیات میں کلیدی کردار بن گئیں۔ وسیع علاقوں پر حکمرانی کی سیاسی اور اسٹریٹجک دشمنیاں۔ یورپی طاقتوں نے علاقے اور وقار کے لیے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں نو آبادیاتی دشمنی ہوئی۔ ٹورڈیلس کے معاہدے 1494 نے غیر یورپی دنیا کو اسپین اور پرتگال کے درمیان تقسیم کر دیا، جس سے سامراجی تنازعات کا آغاز ہوا۔ بعد میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے افریقہ اور ایشیا میں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کا اختتام افریقہ کے لیے جدوجہد 1880 سے 1890 اور افیون کی جنگیں جو کہ 1839 سے 1842 اور 1856 سے 1860 جیسے تنازعات پر ہوا۔ مذہبی اور نظریاتی جواز۔ عیسائیت کا پھیلاؤ۔ کیتھولک اسپین، پرتگال اور فرانس اور بعد میں پروٹسٹنٹ برطانیہ اور ہالینڈ کے لیے ایک اہم مقصد تھا۔ سماجی ڈارونزم اور سفید آدمی کا بوجھ۔ ان نسل پرستانہ نظریات نے سامراج کو ایک مہذب مشن کے طور پر تیار کیا جو مقامی لوگوں پر یورپی تسلط کا جواز پیش کر سکتا ہے۔ تکنیکل برتری۔ یورپی طاقتوں نے علاقے اور وقار کے لیے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں نو آبادیاتی دشمنی ہوئی۔ ٹورڈیلس کے معاہدے 1494 نے غیر یورپی دنیا کو اسپین اور پرتگال کے درمیان تقسیم کر دیا، جس سے سامراجی تنازعات کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد نیویگیشن اور جہاز سازی۔ کارویل آسٹرولوپ اور جدید نقشے طویل فاصلے کی سفر کی اجازت دیتے ہیں۔ فوجی برتری۔ میکیٹس توپوں اور بعد میں مشین گنوں کی ترقی نے یورپیوں کو مقامی افواج پر برتری حاصل کر دی۔ طب۔ کونائن نے یورپیوں کو افریقہ جیسے ملیریا کے شکار خطوں میں زندہ رہنے میں مدد کی۔ یورپی سامراج کے مراحل۔ ابتدائی استعمار جو کہ 15ویں سے 18ویں صدی تلاش، فتح اور تجارتی سلطنتوں کے قیام کے ذریعے نشان زدہ اہم واقعات جو کہ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے اسپین کے لیے امریکا کو دریافت کیا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما بحر ہند میں پرتگالی غلبہ شروع کرتے ہوئے ہندوستان پہنچا۔ 1519 سے 1521 ہرنان کورٹس نے ایزٹیک سلطنت میکسیکو کو فتح کیا۔ 1532 سے 1533 فرانسسکو پیزارو نے انکا سلطنت پیرو کو شکست دی۔ 16ویں صدی میں برطانوی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنیاں ایشیائی تجارت پر غلبہ رکھتی ہیں۔ 1763 میں برطانیہ نے 7 سالہ جنگ میں فرانس کو شکست دی، کینیڈا اور ہندوستان کو حاصل کیا۔ 1763 میں برطانیہ نے 7 سالہ جنگ میں فرانس کو شکست دی، کینیڈا اور ہندوستان کو حاصل کیا۔ اہم اعداد و شمار۔ کرسٹوفر کولمبس جو کہ 1451 سے 1506 امریکا کو یورپی نو آبادیات کے لیے کھولا۔ واسکو ڈی گاما جو کہ 1469 سے 1524 ہندوستان میں پرتگال کی سمندر کی سلطنت قائم کی۔ ہرنان کورٹس جو کہ 1485 سے 1547 ایزٹیکس کا فاتح۔ فرانسسکو پیزارو جو کہ 1471 سے 1541 کا فاتح۔ ملکہ الزبتھ نے 1533 سے 1603 تک اسپانسر شدہ برطانوی ریسرچ اور نو آبادیات۔ اعلیٰ سامراج کا دور۔ 19ویں صدی 20ویں صدی کی شروعات۔ اسکریمبل فار افریقہ کی خصوصیات۔ ایشیا پر کنٹرول میں اضافہ اور صنعتی یورپی ممالک کا غلبہ۔ اہم واقعات۔ 1839 سے 1842 اور 1856 سے 1860 افیون کے جنگوں نے چین کو برطانیہ کے ساتھ تجارت کھولنے پر مجبور کیا۔ 1857 ہندوستانی بغاوت ہندوستان میں براہ راست برطانوی حکمرانی کا باعث بنی۔ 1884-1885 برلن کانفرنس نے یورپی طاقتوں کے درمیان افریقہ کی تقسیم کو باقاعدہ شکل دی۔ 1899 سے 1902 تک دوسری بوئر جنگ نے جنوبی افریقہ پر برطانوی کنٹرول حاصل کیا۔ اہم اعداد و شمار۔ سیسل روڈس جو کہ 1853 سے 1902 تک برطانوی سامراج۔ ریڈوشیا اب زمبابوے اور زامبیا کا بانی۔ کنگ لیوپولڈ جو کہ 1835 سے 1909 تک بیلجیم کا بادشاہ اور کانگو کے وحشیانہ استحصال کا ذمہ دار۔ اوٹو وان بسمارک جو کہ 1815 سے 1898 جرمن چانسلر جس نے جرمنی کی دیر سے سامراجی توسیع کا آغاز کیا۔
نیپولین III جو کہ 1808 سے 1873 تک افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں فرانسیسی اثر و رسوخ کا پھیلاؤ، زوال اور تنزلی 20ویں صدی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد نو آبادیاتی مخالف تحریکوں نے زور پکڑا جس کے نتیجے میں آزادی ہوئی۔ اہم واقعات: 1919 ورسائی کے معاہدے نے جرمن اور عثمانی شاہی ہولڈنگز کو کمزور کر دیا۔ 1947 ہندوستان نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 1954 1962 الجزائر کی جنگ نے الجزائر میں فرانسیسی حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ 1960 سے 1970 تک کی دہائی بیشتر افریقی ممالک نے آزادی حاصل کی۔ اہم اعداد و شمار: مہاتما گاندھی جو کہ 1869 سے 1948 ہندوستان کی عدم تشدد کی تحریک آزادی کے رہنما، قوم نکرمو 1909 سے 1972 گھانا کو آزادی کی طرف لے گیا، افریقی ڈی کولونائزیشن کو متاثر کیا۔ ہوچی مو جو کہ 1890 سے 1969 تک فرانسیسی اور امریکی سامراج کے خلاف ویتنام کی جدوجہد کی قیادت کی۔ یورپی سامراج کے نتائج: معاشی اثرات: نو آبادیاتی علاقوں کا خام مال کے لیے استحصال کیا گیا لیکن اکثر وہ ترقی یافتہ نہیں تھے۔ یورپی مسلط کردہ نقد فصلوں کی معیشتوں کپاس، کافی، ربڑ نے مقامی زراعت کو متاثر کیا۔ بہت سی قومیں آزادی کے بعد معاشی طور پر سابقہ نو آبادیاتی طاقتوں پر انحصار کرتی رہیں۔ سیاسی اور سماجی اثرات: مصنوعی سرحدیں: بہت ساری پوسٹ نو آبادیاتی ریاستیں منمانی طور پر بنائی گئی تھیں جس کے نتیجے میں تنازعات پیدا ہوئے، مثلاً روانڈا کی نسل کشی۔ ثقافتی ہائبرڈائزیشن: مغربی تعلیم، زبانوں اور مذاہب نے نو آبادیاتی معاشروں کو متاثر کیا۔ مزاحمتی تحریکیں: نو آبادیاتی مخالف جدوجہد نے عالمی انقلاب اور شہری حقوق کی تحریکوں کو متاثر کیا۔ عالمی طاقت کی تبدیلیاں: سامراج نے یورپ کے عالمی تسلط کو مضبوط کیا بلکہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا باعث بھی بنی۔ سرد جنگ نے سابقہ کالونیوں کو امریکہ یا سوویت یونین کے ساتھ منسلک دیکھا۔ آج سابقہ نو آبادیاتی طاقتیں اب بھی اپنی سابق کالونیوں کو اقتصادی تعلقات اور دولت مشترکہ اور فرانکفرٹ جیسی اداروں کے ذریعے متاثر کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یورپی سامراج نے جدید جغرافیائی سیاست کی شکل دی جس سے دیر پا معاشی، سیاسی اور ثقافتی میراث پیدا ہوئی۔ جہاں تک اس نے ٹیکنیکل ترقی کی وہیں اس نے جنگ، استحصال اور ثقافتی تباہی کے ذریعے تباہ کن نتائج کا بھی سبب بنا۔ سامراج کے اثرات آج بھی نو آبادیاتی جدوجہد، عالمی عدم مساوات اور بین الاقوامی تعلقات میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔